کبھی آپ نے رات کے مکمل اندھیرے میں بجلی بند ہونے کے بعد روشنی کا انتظار کیا ہے؟ جب کمرہ بالکل سیاہ ہو جائے، ہر طرف گہری خاموشی چھا جائے اور دل میں ایک عجیب سا خوف اترنے لگے، تب ذرا سا دیا جلنے پر بھی دل کو سکون ملتا ہے، اور وہ ایک ننھی سی روشنی تمام خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ ربیع الاول کی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ عرب کا معاشرہ اس وقت ایک اندھیری رات جیسا تھا۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی اور جہالت کا راج تھا۔ طاقتور کمزور کو کچلتے، یتیم بچے بھوک سے بلکتے اور عورتیں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں انسانیت اپنی آخری سانس لے رہی تھی، اور پھر اس گھور اندھیرے میں ایک روشنی آئی، وہ روشنی جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی تھی۔ وہ روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ دنیا میں پھیلی اور انسانیت کو نئی زندگی عطا کی۔ آج کے نوجوان بھی کسی حد تک اس دور کے نوجوانوں کی طرح ہیں۔ ہمارے گھر روشن ہیں مگر دل اندھیرے میں ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جدید ترین موبائل فون ہیں مگر دل میں سکون نہیں۔ ہمارے پاس ہزاروں فالورز ہیں مگر کوئی حقیقی دوست نہیں۔ اعلیٰ تعلیم ہے مگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ ہر طرف بھاگ دوڑ ہے لیکن منزل کا پتہ نہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ربیع الاول کا پیغام خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے سب سے اہم بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اس اندرونی اندھیرے کو ختم کر سکتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ محض ایک جشن یا میلاد منانے کا وقت نہیں، بلکہ یہ ایک گہرا اور سبق آموز پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا نظام بدلا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر نوجوان چاہیں تو وہ اپنی زندگیوں اور معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے۔ آج کا نوجوان سب سے زیادہ الجھا ہوا ہے۔ وہ کیریئر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے اور کوئی وقتی خوشیوں کے، لیکن اکثر کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی محض کھانے پینے، کھیلنے یا شہرت کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت سورۃ انبیاء سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اگر آج کے نوجوان اپنی زندگی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے، کسی بے سہارا کی مدد کرنے یا معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں لگا دیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ڈگری، دولت یا فالورز کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ اصل کامیابی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی کہ دشمن بھی آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، یعنی سچا اور ایمانت دار۔ آج کے دور میں جہاں جھوٹ، دھوکہ، منافقت عام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محض ایک نوجوان تھے، اپنی بہادری، ایمان کی مضبوطی اور سچائی کی وجہ سے تاریخ میں امر ہو گئے۔ یہ سبق ہے، کم عمری میں بھی کردار اور حوصلہ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ زندگی آسان نہیں، ہر نوجوان کبھی نہ کبھی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ کوئی غربت سے لڑ رہا ہے، کوئی رشتوں کے مسائل میں ٹوٹ رہا ہے، کوئی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے لڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیمی میں زندگی گزاری، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بھی برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور استقامت سے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جو اپنے دور کے سب سے امیر اور پر آسائش نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے تمام دنیا آسائشیں چھوڑ کر قربانی دی۔ یہی نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ مشکلات ہمیں بنانے کے لیے آتی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ قرآن کی پہلی وحی بھی تو یہی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آیت خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ علم حاصل کرو۔ آج تعلیم صرف ڈگری تک محدود ہو گئی ہے۔
مگر حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے کردار اور معاشرے کو سنوار دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان تھے، لیکن علم کی پیاس نے انہیں ترجمان القرآن بنا دیا۔ انہوں نے قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ نوجوان اکثر ایک ناکامی پر ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مایوسی سے بچنے کا درس دیا۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہ پیغام ہے کہ مایوسی مسلمان کے لیے نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ طاقت کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو گرا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 17 سال کی عمر میں فوج کے کمانڈر بنائے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر قیادت، برداشت اور نرمی تھی۔ آج جہاں نوجوانوں میں عدم برداشت، غصہ اور جاہریت بڑھ جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کے نوجوان کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جن کا حل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مل سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے سوشل میڈیا کو علم اور نیکی پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید بھری دعائیں اور ان کی زندگی سے ہمت کا سبق حاصل کریں۔ حضرت علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے سیکھیں کہ ایمان کی طاقت تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ والدین کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم صرف باتیں نہ کریں بلکہ عملی اقدامات بھی کریں۔ درود شریف روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ ہفتے میں ایک دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تاکہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو قریب سے جان سکیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں کم از کم ایک سنت زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی پڑھائی اور کام کو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ امت کے فائدے کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سوچیں، آج میں نے کون سا ایسا کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا تھا۔ محترم اور میرے عزیز نوجوانوں، ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کا مینار ہیں۔ اگر ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا دفاع کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کو پھیلایا، حضرت اسامہ نے فوج کی قیادت کی اور حضرت عبداللہ بن عباس نے علم کا خزانہ چھوڑا، تو آج کے نوجوان کیوں نہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا تو اندھیروں میں گم رہنا ہے یا پھر روشنی کے مینار کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ آپ کا ایک قدم نہ صرف آپ کی زندگی کو بدلے گا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثال بنے گا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کون سی سنت کو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور دنیا میں روشنی پھیلانے والا نوجوان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔